بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ تو آج ہم جو نئی بک شروع کر رہے ہیں وہ ہے زاد الطالبین۔ یہ کتاب عالمہ کی پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کے اندر احادیثیں ہوتی ہیں، چھوٹی بہت حدیثیں ہیں، باقی بہت بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں حدیثوں کی، پر یہ والی جو کتاب ہے اس میں 500 کے قریب حدیث ہیں، اور ان حدیثوں کی ہم ترجمے پڑھیں گے، تشریحات پڑھیں گے، اور لغات ہوں گی جو مشکل لفظ ہوں گے، یہ سب چیزیں ہم پڑھائیں گے اس کتاب کے اندر۔ اور اس کتاب میں حدیثیں ہوں گے بہت زیادہ ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کرو کہ یہ صدقہ جاری ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حدیثوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کچھ، کہ حدیث سے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، حدیثوں کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا موضوع ہوتا ہے، اس میں کیا غرض و غایت ہے، تو یہ سب چیزیں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے حدیثیں کی تعریف بتائیں گے کہ اس کے اندر حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم حدیث جو ہے اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، تقریرات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات کہے جاتے ہیں، جو اقوال کہے جاتے ہیں، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور ان اعمال کو بھی کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہ فرمائی، تو اس کا مطلب کہ وہ عمل ٹھیک ہے، تو اس عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی اقسام بھی ہیں کہ حدیث کی 3 قسم ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ ان کی تعریفات کیا ہیں؟ تو ان کی تعریفات یہ ہیں کہ حدیث مرفوع جو ہے وہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، صحابہ کرام کی اقوال اور افعال کو کہتے ہیں۔ اور مقطوع حدیثیں وہ حدیثیں کہ جس میں صحابہ کرام کے قول اور تقریریں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث کی وجہ اور تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ اس حدیث کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ جو لفظ حدیث ہے وہ ضد ہے قدیم کی، اور قدیم کے معنی کیا ہے؟ پرانا، اور حدیث کے معنی ہے نیا۔ کہ جس طریقے سے قرآن کریم قدیم ذات یعنی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کتاب اللہ جو ہے وہ قدیم ذات کا کلام ہے، اور کلام اللہ کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی حدیث رسول ہے، اس لیے اس کا نام حدیث رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک قدیم ذات جو ہے وہ قدیم کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اور جو نئی کتاب ہے وہ حدیث ہے، یعنی کہ پہلے قرآن پاک کو، پھر کیا کہتے ہیں، اس کے بعد حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحث کرنا وہ علم حدیث کا موضوع ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کیا کھایا، کیسے سلوک رکھا دوسروں کے ساتھ، دوست اور دشمنوں سے کیا سلوک رکھتے تھے، کیا فرماتے تھے، کیا حکم کرتے تھے، تو یہ حدیث کا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے غرض و غایت، یعنی اس حدیث سے کیا مقصد حاصل ہوگا، تو پھر یہ اس سے 3 مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں اس سے، اور دوسرا یہ کہ دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی۔ اور جو تیسرا مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام معلوم کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو راضی کرنا، ہی علم حدیث کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد جو ہے طالب علم کی فضیلتیں ہیں۔ طالب علم کو کیا کیا فضیلتیں ہیں، تو قرآن مجید اور حدیث میں طالب علم کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اب طالب علم کی جو پہلی فضیلت ہے کہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ذکر کیجئے، ذکر کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔